بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو دین اور عمل صالح پر ثابت قدم رکھے، اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں اپنی رحمت کے ساتھ دور فرمائیں۔ تو میرے دوستو، آج میں نے چند باتیں موت اور زندگی کے حوالے سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر ارشاد فرمایا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ بھائی، کسی کو پتہ ہے کہ اپنے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ مردہ تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر موت دی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کیا، زندگی دی، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان پر گزر جانے والے 4 مرحلوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، جو کہ ہم پر سے 2 گزر گئے ہیں اور 2 رہ گئے ہیں۔ ایک موت آنی ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے۔ ان دونوں کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر زیادہ تر ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو بنایا۔ بھائی کیوں بنایا؟ کس غرض سے بنایا؟ لیبلوکم، کہ تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے، ایکم احسن عملا، کہ کون اچھے کام کرتا ہے، کون احسن کام کرتا ہے۔ بھائی احسن کام سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا اور شیطان کی بات کو چھوڑنا، اس میں سب احسن کام آتے ہیں۔ تو موت ہے کیا؟ موت مر مٹ کر ختم ہو جانے کا نام موت نہیں، بالکل فنا ہونے کا نام موت نہیں، کیونکہ مر مٹ کر ختم ہونا یا فنا وہ چیز ہوتی ہے جس سے دوبارہ پیدا نہ ہونا ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد پھر اٹھانا ہے۔ تو موت جو ہے اصل وہ چیز یہ ہے کہ روح اور جسم کا یہ علیحدہ علیحدہ ہو جانا، یہ موت ہے۔ تو جس وقت پھر یہ روح اور جسم مل جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو پھر یہ زندگی بن جائے گی۔ ہاں، یہ انتقال ضرور ہے، جس طرح کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، وہ جس طرح زمین کا انتقال ہوتا ہے ایک کے نام سے دوسرے کے نام پر، یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ انسان اس عالم دنیا سے عالم آخر، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق موت کا مزہ چکھانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ پھر وہ ہماری لکھی ہوئی کتاب خود پڑھ لو گے، جو کچھ اس دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو جس وقت کتاب پڑھو گے تو یہ ضرور کہو گے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ نہ تو اس کتاب نے ہماری چھوٹی بات کو چھوڑا، نہ اس کتاب نے ہماری بڑی بات کو چھوڑا۔
تو میرے عزیزو، اس ترقی یافتہ دور میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہماری اس دنیا کی ایک ویڈیو فلم بن رہی ہے جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا دے گا۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کوئی ترقی یافتہ ملک کے متعلق یہ کہے، جس طرح کہ کوئی امریکہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ امریکہ دنیا کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہے، تو ہم سب مان جاتے ہیں، تو بات بھی کچھ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کا نہیں مان رہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ آج فلاں آدمی نے صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھی، آج فلاں آدمی نے زور کی نماز نہیں پڑھی، یا آج فلاں آدمی نے روزہ نہیں رکھا۔ جس وقت ہمارا اس چیز پر پختہ عقیدہ یقین ہو گیا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو آج یہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، اس وقت مسجدیں بھر جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی وقت اس اللہ کی زمین پر شیطان مردود کا بھی قدم ٹکا۔ جس دن آدم علیہ السلام کی دعوت چلی، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے نا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا کہ یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو شیطان کی دعوت سن لو، شیطان کی دعوت آگ ہے، ما سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں، جو کہ خود شیطان اور اس کے عام نوا جنات اور ایسے انسانوں کو کھینچ کر آگ میں لے جائے گی، اور اس آگ سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اپنی دنیا کائنات میں 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام بھیجی، جو کہ اس دنیا کی چوراستے پر بیٹھ کر یہ صدا لگاتے رہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ دوزخ کا راستہ ہے، اور اپنی امتوں کو لا الہ الا اللہ کا درس دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآتیون، ہماری بات مان لو۔ اس میں ہمارے پیارے نبی نے امت کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی، وہ یہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، اس آگ پر پروانے آئے، اور وہ آگ جلانے والا کپڑا لے کر ان کو پیچھے ہٹاتا ہے کہ یہ جلنے سڑنے مرنے سے بچ جائے، لیکن وہ اتنے کچھ ہو چکے ہیں کہ کوئی ادھر سے گر کر جل رہا ہے، کوئی ادھر سے گر کر مر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اس دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ چھڑا چھڑا کر دوزخ کی آگ میں گرتے جا رہے ہو۔ تو یہ دنیا کے انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ نافرمانی کی موت مر کر دوزخ میں چلے جائیں، اور دنیا کے ان انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی فرما برداری میں گزارا اور وہ جنت چلے گئے۔ تو میرے عزیزوں، بات تو میں کر رہا تھا موت اور زندگی کی، تو جس طرح انسان پر گزر جانے والی زندگی ایک کیفیت ہے، اسی طرح انسان پر گزر جانے والی موت دوسری کیفیت ہے۔ ان دونوں کا مالک بھی اللہ ہے، ان دونوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو انسان کی زندگی پر اس کے اپنے عملوں کا اثر ہوتا ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے وہی کچھ نتیجہ بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو اس دنیا کی منڈی میں یکساں موقع فراہم کیا ہے، کوئی اچھا کرے یا برا کرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اچھا کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک انعام رکھا ہے، اور برا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ
سزا رکھی ہے۔ جس طرح یہ جہان دارالعمل ہے، کوئی عمل کرنے کی جگہ، کوئی کام کرنے کی جگہ، اگلا جہان دارالجزا ہے، صلہ دینے کی جگہ، بدلہ دینے کی جگہ، کہ جو کام اس دنیا میں کرو گے اس کا صلہ، اس کا بدلہ اگلے جہان میں پال ہوگی۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بیجو گے وہی کچھ کاٹ لو گے۔ یہ دنیا کسی کی میراث نہیں، یہ دنیا کسی کی جاگیر نہیں، یہ دنیا کسی کی وراثت نہیں۔ یہاں ہر آدمی امتحان کے لیے آیا ہے، تو جس وقت ٹائم پورا ہو گیا تو وہ اپنا بوریا بستر ٹھپ کر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ جس طرح ایک طالب علم ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ایک پرچہ دیا جاتا ہے کہ تو نے اس پرچے کو 2 گھنٹے میں حل کرنا ہے، تو جس وقت ٹائم ہو جاتا ہے تو استاد اس سے پرچہ لے لیتا ہے۔ وہ بے شک کہے کہ کچھ لکھنا ہے، کچھ کاٹنا ہے، استاد کہے گا کہ نہیں بھائی ٹائم دیکھو۔ تو اسی طرح جس وقت ہماری زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا تو موت کا فرشتہ آئے گا، نہ سانس بڑھے گا نہ سانس کم ہوگا، جان لے کر وہ چلا جائے گا۔ تو انسان اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، وہاں سے جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمیں اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کر دے گا۔ بھائی ایک بات میں یہاں پر کہوں گا کہ جس انسان کا بعد سے بعد الموت پر یقین نہیں، وہ ملت اسلامیہ کا فرد کہلانے کے قابل نہیں، کیونکہ بعد سے بعد الموت یہ ایک ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو انسان اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا جائے گا، وہاں سے اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے گا نکال کر میدان حشر میں کھڑا کر دے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اب جس وقت ہم چاہیں گے اس کو وہاں سے نکال کر میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے، لے کر اس جگہ پر آ کر جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اتنی عزت دی، عقل و دماغ دیا، سنتا بولتا بنایا، اپنے عالی شان فرشتوں سے اس انسان کو سجدہ کرایا، جس نے سجدہ نہ کیا اس کو شیطان مردود بنا دیا، لیکن اس جگہ پر آ کر انسان جھگڑالو بن گیا، جھگڑنے لگا کہ جب میں مر جاؤں گا میریاں ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میرا گوشت پوست خاک میں مل جائے گا، تو مجھے اس قبر سے کون اٹھائے گا؟ جھگڑالو بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تجھے اس وقت بنایا جس وقت تیری کوئی شکل صورت نہیں تھی، بغیر شکل و صورت کے تجھے میں بنا دیا ہے، شکل صورت والا بنا دیا، اب تو تیری شکل بن چکی ہے۔ میرے لیے دوبارہ کوئی مشکل نہیں کہ دوبارہ تجھے پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں، یا کہ میں نے تمہارے لیے اتنا زمین کا بڑا فرش بچھایا، اس زمین کے اوپر 7 آسمان بنائے، آسمان پر آسمان، آسمان پر آسمان، کوئی نیچے دیوار نہیں، کوئی ستون نہیں، بغیر ستونوں اور دیواروں کے 7 آسمان بنا دیے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ تو کیا میں اس چیز پر قادر نہیں ہوں کہ تجھے 4 فٹ لمبے قد کے انسان کو اس زمین سے نکال کر اس قبر سے نکال کر میدان حشر میں کھڑا کر دینا؟ اس چیز پر قادر نہیں؟ تو میرے عزیزوں، اس جگہ پر آ کر انسان جھگڑالو بن گیا،
نعوذ باللہ اللہ سے جھگڑنے لگا کہ میرا اٹھنا ناممکن ہے، مشکل ہے. پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں انسان پر، غضبناک ہوتے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ آدمی کہ کیسا ناشکرا ہے. اللہ کا ناشکرا ہونا یہ کفر ہے. مارا جائے یہ انسان کہ کیسا اس کا یہ کفر ہے. من ای شیء خلق، کس کو کس چیز سے بنایا، اس کی تخلیق کس چیز سے کی. من نطفۃ خلق فقدر، ایک بوند پانی سے اس انسان کو بنایا، ایک لطفے سے اس انسان کو بنایا. فقدر، اور طرح طرح کے انداز پر رکھا. آنکھ اپنی جگہ ہے، ناک اپنی جگہ ہے، منہ اپنی جگہ ہے، کان اپنی جگہ ہے، دماغ اپنی جگہ ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز ادھر ادھر ہو جاتی تو انسان کے وجود کا سارا اولیہ بگڑ جاتا، سارا نظام درم برم ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. کون سا راستہ؟ ماں کے پیٹ سے اس دنیا پر آنے کا راستہ. اس کے علاوہ خیر اور شر کے یہ دونوں راستے بھی بتا دیے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے اس انسان کی تقدیر کے فیصلے کر دیے. اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، کس جگہ یہ زندگی گزارے گا، کس جگہ اس کی موت آئے گی، کس جگہ اس کو قبر میں دفنایا جائے گا، اور کس وقت اس کو اس قبر سے اٹھایا جائے گا. یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو موت دی، موت کے بعد قبر میں دفنایا. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو ایک موت رکھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا بہترین فیصلہ ہے کہ انسان اس عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف جا رہا ہے، اپنے اصلی گھر کی طرف جا رہا ہے. تو اپنے اصلی گھر کی طرف جانے کا سبب موت ہی بنی نا. تو پھر بعض جگہوں سے یہ آثار ملتے ہیں کہ نیک اور مومن بندے کے لیے موت رب کی طرف سے ایک تحفہ ہے. بھائی موت آئے گی تو اس کو جنت ملے گی نا، نیک بندے کو. دنیا میں تو جنت نہیں، تو جنت ملنے کا سبب موت ہی بنی نا. پھر آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کی موت اللہ کے راہ میں آئی، شہید ہو گئے، دین کے راستے میں مارے گئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. لیکن سبھی لوگ ان کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ علیہ. کتنا بڑا اعزاز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قبر دی. یہ تکریم ہے ابن آدم کی. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ قبر کا راستہ نہ سجاتا تو ہم اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کا کیا کرتے؟ کیا پھینک دیتے؟ اور کچھ عرصے بعد ان کی جب ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھتے تو ہمارے دل میں کیا جاتا؟ یا جانور ان کو کھانے لگتے تو ہم دیکھ کر برداشت کر سکتے تھے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے ایک کوے کے ذریعے ہمیں قبر کا راستہ سجایا. آج بھی آپ دیکھیں جو اللہ کو نہیں ماننے والے وہ مرنے کے بعد آگ میں جلائے جا رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں قبر کا راستہ سجایا. یہ تکریم ہے ابن آدم کی. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. اب ہم جس وقت چاہیں گے اس کو اس قبر سے نکال کر میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے. بات آئی سمجھے؟ کلا لما یقدم امرا، لیکن اس انسان نے پورا نہ کیا جو کچھ اللہ نے اس کو حکم ارشاد فرمایا. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
700 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس نماز کے ساتھ کم و بیش 67 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اشارہ ہے نماز باجماعت پڑھنے کا۔ لیکن اس انسان نے پورا نہ کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم ارشاد فرمایا۔ آج دیکھیے یہ مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، مسجدیں بہت بنی ہوئی ہیں، بن رہی ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، نمازی بہت کم ہے۔ دین کے بارے میں عام لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ یہاں پر مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے، جو کہ لاہور میں ایک بہت تاریخی مسجد بنی تھی، ہندوستان تھا اس وقت، بہت تاریخی مسجد بنی تھی، جو کہ مسلمانوں نے اس مسجد کو ایک رات میں تیار کیا۔ تو اس پر علامہ اقبال صاحب نے یہ کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، پر من اپنا پرانا پاپی نمازی نہ بن سکا برسوں میں۔ تو میرے عزیزو، مسجد، ایک آدمی مسجد بنواتا ہے 1 کروڑ روپیہ لگا کر، بڑی بات ہے اگر ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ لگا کر ایک مسجد بنواتا ہے، بڑی بات ہے نا۔ لیکن وہ مسجد بنوانے والا آدمی خود نمازی نہیں، تو وہ کروڑ روپے والی مسجد اس آدمی کو دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ مسجد کا آباد کرنا فرض ہے، مسجد میں نماز پڑھنی فرض ہے۔ کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، لیکن اس انسان نے پورا نہ کیا جو کچھ اللہ نے اس کو حکم ارشاد فرمایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں انسانوں پر، اپنی نعمتوں کا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے، اپنے کھانے کی طرف توجہ دے۔ بھئی جڑا روٹی دا ٹکڑا پان کے تسی منہ کو لے جاندے ہو کھان واسطے، کدے تساں سوچیا کہ جڑا ٹکڑا سا پان کے روٹی دا منہ وچ پایا یا منہ دے نزدیک، ایک تواڈے منہ دے نال یا منہ دے وچ کس طرح پیا؟ کدے غور کیتی ہے، کدے توجہ دیتی ہے اس چیز تے؟ بھئی روٹی کس چیز دی بن رہی ہے؟ آٹے دی۔ آٹا کس چوں نکلتا ہے؟ گندم کیوں؟ گندم کہاں بوئی گئی؟ زمینوں میں۔ اس زمین پر گندم بونے کے لیے کتنا کام ہوا؟ اس زمین کے سینوں کو لوہے کے برچھوں سے چیرا گیا، اس میں گندم بھیجی گئی، اس گندم کی حفاظت کی گئی، اس پر کیمیکل کے سپرے کیے گئے، جڑی بوٹیاں تلف کرنے کے لیے اس کو کھاد دی گئی، اس کو پانی دیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، گرمیوں سردیوں سے بچائی گئی، گندم تیار ہوئی، گندم کو کاٹا گیا، کاٹ کر اس گندم کو مشینوں میں ڈالا گیا، مشینوں میں ڈالا، اس کا بھوسا الگ ہوا، گندم الگ ہوئی، گندم کی بات برداری ہوئی، گندم منڈیوں تک پہنچی، بکی، پھر اس گندم کو چکی کے پاٹوں میں ڈالا گیا، اس کا آٹا بنا، آٹے کو پانی میں گوندا گیا، پھر آگ جلا کر اس کی روٹی پکائی گئی۔ وہ بندے خدا کے ایک روٹی کے ٹکڑے واسطے حساب لگاؤ کہ کتنی مخلوقات خدا دی تیری خدمت میں لگی ہے۔ کدے غور کیتی ہے، توجہ دیتی ہے کہ اس روٹی دے ٹکڑے واسطے کتنی مخلوقات خدا بندیا تیری خدمت میں لگی ہے۔ یہ نہیں کہ تو پخوال والے تندور تو جاؤ جی 10 روپیہ دیا 2 روٹیاں لے گئے کھا لو جی، چلو جی السلام علیکم۔ یہ نہیں، ذرا غور کر، توجہ کر کہ کتنی مخلوقات خدا اس روٹی دے ٹکڑے واسطے تیری خدمت ہی لگی رہی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
انا سببنا الماء سبا، پھر ہم نے خوب پانی ڈالا، یعنی کہ بارشیں برسائی. بارش اللہ دی رحمت ہوندی ہے نا، خوب بارشیں برسائی. ثم شققنا الارض اردا، پھر ہم نے زمین کو چیرا پھاڑا. بھائی جس طرح بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ دی زمین مردہ ہوتی ہے نا، بارش برستی ہے پھر یہ زندہ ہو جاتی ہے. اس میں کئی قسم کی ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں پودے درخت، کوئی پھولدار ہے، کوئی پھلدار ہے، کوئی چھاؤں والا ہے، کوئی کسی کا کچھ بنتا ہے. ہزاروں بوٹیاں اگتی ہیں اور اس طرح اگتی ہیں جس طرح تیرے وجود سے ایک بال نکلتا ہے، بالکل ایک سوئی کی طرح نکلتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کس کرشمے ہیں نا کہ اتنی سخت زمین کو، ایک نازک سی کوپل ہوتی ہے، اتنی سخت زمین کو پاڑ کر تو وہ باہر نکل آتی ہے. ایک برگر کا درخت، ایک پیپل کا درخت جس کا چھوٹا سا بی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 200 من کا درخت بنا دیتا ہے. ایک کھجور کی گٹھلی چھوٹی سی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایسی سوئی کی طرح ایک نازک سی کوپل نکلتی ہے تو اس کو 300 فٹ لمبا درخت بنا دیتا ہے. تک کیا وہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں؟ بس تینی 4-5 فٹ بندے نو اس قبر چو کٹ کے میدان شر بھی کھران دین تک قادر نہیں ہے. ذرا غور کرو